حضرت ابراہیم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت سارے عہدوں سے نوازا، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے پروردگار عالم نے ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کا بھی یہ ٹائٹل دیا کہ بیت اللہ کے گھر کے معمار بھی ہیں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل، اور ان طاہر بیتی، اور اس گھر کے کو طہارت دینے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ اللہ کا نبی کہ جس کو بت شکن کہا گیا۔ کائنات میں صرف دو بت شکن ہیں، ایک حضرت ابراہیم اور ایک جناب ابو طالب کے فرزند حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ مشہور قرآن کی روایت اور آیت میں یہ پیش کیا گیا کہ جو آیت ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور کس طرح سے حضرت ابراہیم کو گرفتار کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضرت ابراہیم نے عید کے دن جب پورا اہل شہر عید کے غرض سے وہ صحرا میں اور جو جنگلوں میں نکلے ہوئے تھے، جو ان کا ایک سیرت ایک کلچر تھا، جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بت خانوں میں تمام بتوں کے جنازے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے بت کی گردن میں ایک اوزار ہے، ایک ہتھوڑا ہے کہ جس سے ان بتوں کو توڑا گیا، اور ہر جگہ بت کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی میتوں کو دفنانے کی رسم نہیں تھی۔ ایسا لوگ پریشان ہو گئے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ وَهُوَ فَتَى وَيُقَالُ ابراہیم، یقیناً یہ وہی فتح، وہی جوان ہے کہ جسے ابراہیم کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بت شکن وہی ہوتا ہے کہ جو فتح ہو، جو جوان ہو، اور یہی آگے چل کر حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل پروردگار نے نازل کیا۔ اب روایت کے جملے کہ جب حضرت ابراہیم بہت اطمینان سے، بہت سکون سے اس وادی میں آئے، اس ٹیلے پر آئے کہ جہاں ان کی جھوپڑی تھی، جہاں ان کا گھر تھا، ایک مرتبہ یہاں شور اٹھا کہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا، تو نام آیا حضرت ابراہیم کا۔ نمرود نے کہا کہ اگر کوئی بھی گروہ یا کوئی فرد ابراہیم کو گرفتار کر کے لائے گا تو میں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت سارے گروہ گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، حضرت ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے لالچ میں اور بتوں کی محبت میں کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا، ہم گرفتار کر کے لائیں تاکہ اس کو سزا ملے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک گروہ بہت دور ایک چوٹی پر ایک گھر نظر آیا۔ یہ گروہ بڑی مشکل سے اس پہاڑ پر چڑھا، کئی دنوں کے تھکے ہارے، دروازے پہ دستک دی تو ایک مرتبہ ایک جوان، بلکہ 14ویں رات کا چاند تھا، جو سامنے آیا، اور وہ کہتا ہے آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ہم ابراہیم کا پتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے پلٹ کر آواز دی کہ ہمارے یہاں رسم ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں، پھر سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اب کھانا پکنے لگا، ان کافروں کی بھوک اور تیز ہوتی گئی۔ اب روایت یہ کہتی کہ جب کھانا یہاں لگا دسترخوان پہ تو سارے کافر ایک مرتبہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑے، جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب جی بھر کے کھانا کھا چکے، ایک مرتبہ پلٹ کر اس جوان کی طرف دیکھا کہ ہم نے تمہاری شرط مان لی، اب تم یہ بتاؤ کہ ابراہیم ہمیں کہاں ملے گا؟ تو اس جوان نے کہا کہ جیسی آنکھیں ابراہیم کی ویسی میری، جیسی ناک ابراہیم کی ویسی ناک میری، اور جیسی چہرہ ابراہیم کا ویسے ہی چہرہ میرا۔ کہا ہم سمجھے نہیں۔ کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں۔ ایک مرتبہ یہ سارے کفار پریشان ہو کر کہتے ہیں اے ابراہیم تم نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، میں نے کون سے ظلم کیا؟ کہا ابراہیم اگر تمہارے ہاں سنت یہ ہے کہ تم سائل کو کھانا کھلاتے ہو، ہم کافر ضرور ہیں، ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اے ابراہیم ہمارے ہاں سنت یہ ہے کہ جب ہم کسی کا نمک کھا لیتے ہیں تو پھر ہم نمک حرامی نہیں کرتے۔ کافر ضرور تھے، نمک حرام نہیں تھے۔ کہا ابراہیم ہم تمہیں کیسے گرفتار کریں؟ ابراہیم تم ہم سے پیسے لے لو، اپنے کھانے کے، اپنے غذا کے پیسے لے لو، ہم سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا میرے کھانے کی تم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ بحث بڑھتی رہی
یہاں وہی بدبخت نمودار ہوا کہ جسے ابلیس کہتے ہیں، بڑے مرد کی صورت میں، اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ ابراہیم کیا کہتا ہے؟ کہا ابراہیم کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں لوں گا، کھانے کے پیسے نہیں لوں گا، بلکہ اگر تم کچھ قیمت ادائی کرنا چاہتے ہو تو میرے رب کو، اندیکھے رب کو سجدہ کر دو۔ تو ابلیس کہتا ہے اس میں کون سی بڑی پرابلم کی بات ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تم سب ابراہیم کے اندیکھے خدا کو سجدہ ضرور کرو، لیکن اپنے دلوں کے اندر بتوں کی محبت رکھو۔ ایک مرتبہ کافروں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے، ہم دل میں اپنے بتوں کی محبت رکھیں اور ظاہراً ابراہیم کو خدا کو سجدہ کر دیتے ہیں۔ سب کافروں نے کہا اے ابراہیم اب ہم راضی ہیں تمہارے اندیکھے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے۔ تمام کافر ایک مرتبہ سب مل کر خاک پر اپنے سر کو رکھتے ہیں کہ ابراہیم کے اندیکھے خدا کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی کفار نے سر کو رکھا، ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی اے بار الہا، سروں کو جھکانا ابراہیم کا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔